کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا جب اس دنیا سے جائے گا تو ایمان کی حالت میں جائے گا۔ درود پاک کی کثرت کرنے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی جان بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والا جب قبر میں جاتا ہے تو قبر کی مٹی اور کیڑے اس کا جسم نہیں کھاتے۔ درود پاک پڑھنے والے کا جسم قبر میں سلامت رہتا ہے۔ اور درود پاک پڑھنے والا جب میزان پر نامہ اعمال تلے گا تو درود پڑھنے والے کے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والا جب پل صراط پر سے گزرے گا تو اس کے لیے آسانی پیدا کر دی جائے گی، وہ تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اور درود پاک پڑھنے والا جب حوض کوثر پر جائے گا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام اس کو دیکھ کر پہچان لیں گے۔ حوض کوثر پر درود پڑھنے والے پر اللہ کے محبوب علیہ السلام کا خصوصی کرم ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والا مبارکباد کا مستحق ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے والے کو اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا نام، اس کے باپ کا نام فرشتے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ بھیجا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے سارے کام اللہ رب العزت اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ ارے درود پاک پڑھنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے درجات کو بلندی عطا کر دی جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والا جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو وہ شان و شوکت کے ساتھ جیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے سامنے بڑے بڑے جابروں اور ظالموں کی جو گردنیں ہیں وہ جھک جاتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی نگاہوں میں محبوب ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو مبارک ہو کہ درود پاک پڑھنے والے کو ایک قرات کے برابر ثواب ملتا ہے، اور فرمایا وہ قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ درود و سلام جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں عشاقان مصطفیٰ، درود و سلام کی کتنی عظمت ہے، کتنی فضیلت ہے۔ درود پڑھنے والا اس دنیا میں اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے چہرے کو اللہ رب العزت حسن عطا کرتا ہے، اور درود پاک پڑھنے والے کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب سے پہلے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چلا جائے گا۔ ارے درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن نفسا نفسی کے عالم میں جب لوگ ہوں گے تو درود پاک پڑھنے والے کو امان عطا کی جائے گی۔ درود و سلام اتنی عظمت والا وظیفہ ہے، درود و سلام اتنا عظمت والا ذکر ہے کہ جو اس کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیتا ہے، اللہ اس کو مصیبتوں اور مشکلات اور آفات و بلیات سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ درود و سلام پڑھنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، درود و سلام پڑھنے والا آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو درود و سلام کا وظیفہ درود پڑھنے والے کو فلاح عطا کرتا ہے۔ فلاح سے مراد دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ تو درود و سلام پڑھتے رہنا یہ فلاح کی دلیل ہے، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اس لیے ہم امت مسلمہ درود و سلام کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ
اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہوئے گزرے، اس لیے کہ درود و سلام کی اتنی عظمت ہے کہ درود پڑھنے والے سے اللہ کے محبوب قیامت کے دن مصافحہ کریں گے۔ جب جنت میں داخل ہوگا تو جنت کے دروازے پر درود پڑھنے والے کا جو کندھا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے کندھے مبارک کے ساتھ چھو جائے گا۔ ارے درود پاک پڑھنے والے کی کتنی عظمت ہے کہ درود پڑھنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے۔ درود پڑھنے کی کتنی عظمت ہے کہ فرشتے درود پڑھنے والے کا 3 دن تک گناہ نہیں لکھتے کہ وہ درود پڑھنے والا اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتا ہے۔ تو درود پاک کی اتنی عظمت ہے، تو یہ چند باتیں جامع طور پر درود و سلام کی فضیلت کے حوالے سے آپ کی گوش گزار کی ہیں، تو ہم سارے درود و سلام کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ انشاءاللہ درود و سلام کے حوالے سے اگلی ویڈیوز میں بے شمار درود و سلام کی فضیلت اور عظمت پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، اس لیے کہ درود و سلام یہ جنت کا راستہ ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے قرب والی جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اس درود و سلام کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔